السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی اور میں ہوں وقاص عزیز۔ گزشتہ دنوں مفتی عزیز کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی ایک بچے کے ساتھ معاملے کی۔ اس پر میں نے گفتگو کی تو مجھ پر میرے پیارے بھائیوں نے کہا کہ میں نے الزام تراشی کی ہے، بہتان لگائے ہیں۔ میں نے سن لیا۔ ابھی ایک بچی کی ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ 2 منٹ کا کلپ آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں پہلے آپ کو یہ کلپ سنواتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں۔ پہلے بھی مدرسے میں اس طرح کے بات ہوئی ہے لڑکی کے معاملے میں۔ ایک لڑکی تھی، جامعہ میں پڑھتی تھی، رہائش پہ، وہ رہائشی تھی وہاں پہ، اس کے ساتھ بھی اس طرح زیادتی ہوئی ہے۔ اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ وہاں کی رہائشی تھی، اور وہاں کے ٹیچر بھی تھی ایک رہائشی، ان کا نام عشرت ہے۔ وہ استاد جی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ انہوں نے مجھے بھیجا استاد جی کے کمرے میں، اور وہ میرے ساتھ پھر پیچھے خود بھی ہیں۔ بیٹھو، میں ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی، پھر استاد جی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کرو۔ پھر دوسری جو باجی تھی وہاں کی رہائشی عشرت، انہوں نے پھر دروازہ بند کیا۔ اس ٹائم میں تھوڑی سی گھبرا سی گئی تھی۔ پھر استاد جی کھڑے ہوئے میرے آگے آ رہے تھے، پھر میں پیچھے ہو رہی تھی۔ استاد جی کہتے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں گھبرا رہی۔ ڈر رہی ہو؟ میں نے کہا میں نہیں ڈر رہی۔ پھر استاد جی میرے آگے آئے، انہوں نے جیسے میرا ہاتھ پکڑا ہے، اس ٹائم میں نے کہا استاد جی میرا ہاتھ چھوڑیں اور منہ سے بات کریں آپ۔ انہوں نے پھر ایک بازو کے بجائے میرا دوسرا بازو بھی پکڑا ہے۔ دوسرا بازو پکڑ کے تم مجھے کہہ رہے تھے آپ ڈر رہی ہو نا؟ میں نے کہا میں ڈر نہیں رہی، میرے ہاتھ چھوڑیں۔ آگے سے کہتے ہیں کہ کیوں شور مچاؤ گی آپ؟ یہ شور مچاؤ گی، کوئی مدد کے لیے آئے گا، کس کو بلاؤ گی آپ؟ اگر آپ نے آواز بھی نکالی میں آپ کو مار دوں گا، انہوں نے یہ کہا۔ پھر میں نے جیسے مجھے شور کا بھی موقع نہیں دیا، میں نے بولا میں شور مچاؤں گی، کہتے ہیں بچاؤ۔ انہوں نے ایک دم میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لی، مجھے شور کا بھی موقع نہیں دیا کہ میں کسی کو بلا دیتی مدد کے لیے۔ اس ٹائم باجی وہ جو عشرت تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، سارا تماشا دیکھ رہی تھی چپ چاپ۔ انہوں نے میرا منہ نوچا، مجھے تھپڑ مارے، اور پھر انہوں نے میرے پلر کے ساتھ میرا سر مارا۔ اس ٹائم میرا صحیح منہ سوج گیا تھا اور میرے نشانات بہت تیز، بہت بری حالت ہو گئی تھی اس ٹائم میری۔ پھر انہوں نے میرا دوپٹہ کھینچا، میرے ساتھ غلط کام کیا۔ پھر غلط کام کر کے پھر مجھے کعوہ ان باجی نے پلایا، وہ عشرت، انہوں نے کعوہ پلایا۔ اور پھر میں جب چکر آ رہے تھے مجھے، تو انہوں نے میرے ساتھ ہوئی تھی، تو ادھر مجھے چکر سے آ رہے تھے، نشاور چیز دی تھی کوئی، کعوہ ہی دے رہے تھے، کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا۔ 2 دن اسی کمرے میں قید تھی۔ میں پھر بیہوش ہوئی ہوں، میں ادھر ہی لیٹتی تھی، کوئی ملنے نہیں آتا تھا، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی مجھ سے۔ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا۔ میں نے اپنے ان گزشتہ ولاگز میں بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان میں غربت کی انتہا ہے، اور غربت ہی جہالت کو جنم دیتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ جو نہیں ایسا کر سکتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، اس میں کچھ برائی نہیں ہے۔ لیکن جب منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کرنے والے ہی اس سبق کو بھول جائیں، اس درس کو بھول جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس بچی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، سنی آپ نے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے یہ گفتگو، میں واحد نہیں اس کو چلا رہا۔ آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ طلباء، میں ان سے ایک سوال کروں گا۔ میں ہر مدرسے کو غلط نہیں کہہ رہا، میں ہر استاد کو غلط نہیں کہہ رہا، میں کسی مسجد کو غلط نہیں کہہ رہا، میں خود مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں خود علماء دین کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اپنے گھرانے میں مدرسے موجود ہیں، ہم نے وہاں کا ماحول دیکھا ہے، وہاں کی تربیت دیکھی ہے، وہاں قال یا رسول اللہ سے دن شروع ہوتا ہے اور ختم بھی اسی پہ ہوتا ہے، وہاں پہ کردار سازی پہ توجہ دی جاتی ہے، ہوس پرستی اور نفس پرستی پہ نہیں۔ کیا یہ بچی جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے گئی، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ وہاں پہ کیوں رہی اس مدرسے میں؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے استادوں کے سپرد سے کر کے چلے گئے؟ میں آج کے اس
ولاگ میں مدرسے پہ، استادوں پہ کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس بچی نے ساری بات کر دی ہے۔ میں بات کروں گا والدین پہ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس ولاگ کو چاہے ڈاؤن لوڈ کریں، چاہے لنکس کو فارورڈ کریں، لازمی کریں۔ وہ لوگ جو خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں، وہ لوگ کشمیر کے، مری کے، پٹھوار کے دور دراز کے علاقوں کے، بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کے، یہ جو ایریاز ہیں، گلگت بلتستان کے ایریاز جو ہیں، یہاں پہ ہمیں غربت بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور یہاں کے لوگوں کے اندر خوف خدا بھی بہت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ بے شک مدرسے میں پڑھے، لیکن علم ضرور حاصل کرے تاکہ اسے شعور ہو زندگی گزارنے کا۔ میں ان سے، والدین سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ بچہ کیا سوچ کر پیدا کرتے ہیں؟ کیا آپ پہلے کوئی اس کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ آپ بچہ پیدا کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو فیوچر میں کیا دیں گے؟ اپنی صرف جسمانی لذت کا آپ رزلٹ اگر لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس بچے کو ایک ایسے مدرسے میں پھینک کر آزاد ہو جائیں، آپ کا حق ہے، آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہے۔ میں تو نہیں مطمئن ہو سکتا، ایون اس اسکول میں مطمئن نہیں ہو سکتا جہاں پہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے۔ میں دن میں 10 دفعہ جاؤں گا وہاں پر، میں مہینے میں 50 دفعہ جاؤں گا وہاں پر، دیکھوں گا وہاں اساتذہ کا رویہ کیا ہے، وہاں پہ دیگر بچوں کا ماحول کیا ہے، وہاں پہ کیسے پڑھایا لکھایا جاتا ہے، وہاں پہ جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن جس کا جو زمانہ تھا، ایجوکیشن کا جو زمانہ تھا، اس میں ان کے دوست کون تھے، کیا تھا، یہ سارے تحقیق کرنا، یہ چھان پھٹک کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ خدارا اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اس بچی کے ساتھ اتنا غلط کام ہوا، یہ کرنے والا کوئی اور تو نہیں تھا، اس کا استاد تھا۔ اور پھر میں یہاں پہ ان لوگوں کو بھی ٹوکوں گا جو بلا وجہ اس ایشو کو لے کر مدارس کو ہٹ کر رہے ہیں، مساجد کو ہٹ کر رہے ہیں۔ وہ لبرل طبقہ جو اس بات کو بنیاد بنا کر اسلام کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کی پارٹیز میں جو کچھ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو بیہودہ اور انسانیت سوز حرکتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وہ کون سی انسانیت ہے؟ سو مدارس کو ایسے ٹارگٹ نہ کیا جائے، آپ کی مہربانی۔ اچھائی اور برائی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہم نے اس کا حل نکالنا ہے، اور حل یہ ہے کہ والدین کو اس وقت سب سے زیادہ ایمفیسس کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کروانے جا رہے ہیں اس کی شہرت کیا ہے۔ آپ ضرور بچے کو اسلام کی تعلیم دلوائیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے وہاں پہ پہلے بچوں سے ملاقات کریں۔ وہاں پہ آپ خود نہیں جا سکتے، اپنے بیٹے کو بھیج دیں، اپنے کزن کو بھیج دیں، اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دیں، بچوں میں گھل مل جائے، وہاں کے استادوں کے بارے میں پوچھے، وہاں پہ کھانے کے بارے میں پوچھے، وہاں پہ علم جو تربیت دی جاتی ہے، وہاں کا جو کورس ہے، وہاں کی جو کوالیفیکیشن ہے، وہاں پہ جو نظریہ حیات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر جنسی معاملہ نہیں ہے تو ذہنی معاملہ بچوں کو اسلام کی وہ رخ دکھائے جا رہے ہوں جو صرف ان کے اپنی ذات کی حد تک ہیں۔ اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر وہ اس مدرسے میں نہیں پڑھایا جا رہا، وہ نہیں سکھایا جا رہا، تو خدا را اپنے بچے کو وہاں داخل مت کروائیے۔ اور بیٹیاں، جہاں تک بیٹیوں کی بات ہے تو بیٹیوں کو صرف انہی مدارس میں داخل کروائیے جہاں پہ خواتین پڑھانے والی موجود ہیں، جہاں پہ معلمہ موجود ہے۔ جب تک آپ ایسے نہیں کریں گے، یہ اس سب کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 دن 2 دن 1 گھنٹے 2 گھنٹے۔ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہنی سطح پر برباد ہو جائے، جسمانی ساخت اس کی تباہ ہو جائے؟ ایک 5 سال کے بچے پہ کیا گزرتی ہے جب اس کے استاد اس کو مارتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ وہ بچہ جو کل آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو فیڈ کیا، اس بچے کو جب آپ دیکھیں گے اس حالت میں، آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ کیوں نہیں اس کو اس حالت میں جانے سے پہلے ان سارے ایریاز کو چیک کرتے؟ پلیز اپنے بچوں کو بوجھ نہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنی محبت سمجھیں، اپنا مستقبل سمجھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کسی کو بھی میں غلط نہیں کہوں گا، میں آپ کو غلط کہوں گا، اور آپ ہی مجرم ہیں محترم والدین۔ اس بچی کے والدین بھی اس کے مجرم ہیں۔ قانون کو چاہیے کہ ایسے والدین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گرفت کرے۔ جب تک قانون ایسے والدین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گرفت نہیں کرے گا تو میرے معزز دوستو، اس سوسائٹی میں یہ سب گند پھیلتا جائے گا۔
میری آنکھیں اسی طرح بھیگی رہیں گی، میرا دل اسی طرح افسردہ رہے گا۔ میں والدین سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ پلیز خدا را مہربانی کریں، اپنی نسلوں کو بچائیں، پلیز اپنی نسلوں کو درندوں کے آگے نہ ڈالیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اس ولاگ کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔